میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی چیز کی کمی اور قلت ہو جائے تو وہ چیز قیمتی بن جایا کرتی ہے۔ قحط کا زمانہ ہو تو اناج بہت قیمتی بن جاتا ہے، شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہو تو برف کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کے اعمال کے زیادہ قیمتی اور کم قیمتی ہونے کے لیے اسی اصول کو اختیار فرمایا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے جبکہ اس عمل کے کرنے والے کم ہوں، زمین پر وہ عمل کم کیا جائے، اللہ کا وہ حکم کم پورا کیا جائے تو اس حکم کا پورا کرنا اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان کو قبول کیا ہے، جن لوگوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ بالکل ابتدا میں دیا ہے، ان کی برابری بعد والے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایسے وقت میں انہوں نے خدا کے حکم کو پورا کیا جبکہ خدا کا وہ حکم زمین پر بہت کم پورا ہو رہا تھا۔ ایسے وقت میں ہر اس چیز کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے جس چیز کی قلت دنیا کے اندر ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے جاتے ہیں، ایک طرف تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا زبردست صدمہ صحابہ پر موجود ہے، دوسرا یکدم حالات اتنے مختلف ہو گئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی 4 طرح کے شدید مسائل پیش آئے۔ ایک مسئلہ تو یہ پیش آیا کہ بہت سارے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، طلحہ ابن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک عورت تھی سجا اس کا نام تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ دوسری طرف یہ مسئلہ پیش آیا کہ وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور داخل اسلام کو حق سمجھ کر نہیں بلکہ اس بات کو دیکھ کر کہ جہاں کہیں یہ جماعت جاتی ہے ان کی بڑی مدد ہوتی ہے، مسلمان ہو گئے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو ان کے اندر کسی نے یہ بات مشہور کر دی کہ ساری جو مدد اس جماعت کی ہوتی تھی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوتی تھی، آپ نہیں رہے لہذا اب کوئی مدد ان کی نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے ارتداد کو اختیار کیا، مرتد ہونا شروع کر دیا۔ دوسرا یہ فتنہ تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ کہتے تھے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کریں گے، زکوٰۃ جب دل کرے گا دیں گے، جہاں دل کرے گا ادا کریں گے۔ چوتھا مسئلہ یہ پیش آیا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل آخر دنوں کے اندر ایک لشکر ترتیب دیا تھا جس پر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا تھا، اور یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں روانہ بھی ہو چکا تھا۔ اب ان سارے مسائل کو دیکھ کر بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا کہ جی آپ اس لشکر کو جانے سے روک لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر اس لشکر کو روکنے میں خیر ہوتی تو اللہ کے نبی اس کو روانہ نہ کرتے، میں ایک ایسا کام کیسے روک سکتا ہوں جس کو اللہ کے نبی نے خود کیا ہو۔ کہا کہ اگر اس کو نہیں روکنا، اس پر جو امیر ہیں حضرت اسامہ ابن زید وہ نوجوان لڑکے ہیں، غلام کے بیٹے ہیں، لہذا امیر ہی کو بدل دیجئے۔ حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس آدمی کو امارت سے کیسے الگ کر سکتا ہوں جس کو رسول پاک علیہ السلام نے امیر بنایا ہو۔ ان سارے مسائل کے ساتھ فرمایا کہ اس لشکر کو بھی روانہ کرنا ہے، جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے خلاف بھی میں نے جہاد کے لیے جماعتیں روانہ کرنی ہیں، جو مرتد ہونا چاہتے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کا مقابلہ بھی میں نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں ان کا مقابلہ بھی میں نے کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آ کر سمجھانے لگے کہ اے امیر المؤمنین، آپ ایسے کریں کہ ان کا کلمہ نماز قبول کر لیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بعد میں دیتے رہیں گے، جب وہ پکے مسلمان ہوں گے پھر ان کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ابھی چاروں طرف سے بہت سارے مسائل کا امت شکار ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے قیامت تک امت کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا واللہ لو منعونی عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معهم الشجر والمدر والإنس والجن لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله۔ اللہ کی قسم اگر وہ ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زکوٰۃ میں ادا کیا کرتے تھے، پھر صرف وہ انکار نہ کریں، دنیا کے سارے درخت بھی ان کا ساتھ دیں، دنیا کے سارے پتھر بھی ان کا ساتھ دیں، دنیا کے سارے انسان بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور دنیا کے سارے جنات بھی ان کے ساتھ مل جائیں، لجاہدتہم، میں اکیلا جا کر ان کے خلاف جہاد کروں گا یہاں تک کہ میری روح نکل جائے۔ دین میں کمی کو میں نے نہیں برداشت کرنا، جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ جس چیز کی قلت ہوتی ہے، جو چیز کم ہو جاتی ہے اس کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ صحابہ کی رائے بھی الگ ہے، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ایک طرف ہے، اس رائے کو وہ قیمت ملی ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس سے چاہتے ہیں اونچے سے اونچا کام لے لیتے ہیں، اگر آج صدیق اکبر نہ ہوتے تو دین زمین پر سے ختم ہو جاتا۔ یہ اتنا اونچا کام صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، بعد میں ہماری عقل کے اندر اور ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ واقعی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بالکل درست تھی۔ ایسے موقع کے اندر کسی سے سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سارے مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جہاں کہیں بھی اللہ کے نیک بندوں نے ایسے وقت میں کوئی دین کا کام کیا ہے جبکہ وہ دین کا کام کرنے والے زمین میں کم تھے، تو اللہ پاک کے نزدیک ان اعمال کی قیمت بہت زیادہ ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارا سب کا اصول یہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے، جس چیز کی طلب زیادہ ہو جائے اور وہ چیز کم ہو تو اس کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے، یہ اصول ہے۔ اسی بنیاد پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ بعد میں بنو امیہ کا دور آتا ہے، بنو امیہ نے خلافت کو بادشاہت کے اندر تبدیل کر دیا، جتنا مال تھا جو بیت المال کا مال تھا اس مال کا آدھا حصہ اور بعض حساب سے اس مال کا 2/3 50% یا 66% صرف اپنی ذاتی چیزوں پر خرچ کرنے لگ گئے، اپنے خاندان کو اور اپنی چیزوں پر۔ بیت المال کا باقی حصہ جو عام مسلمانوں کے لیے تھا وہ صرف 33% رہ گیا۔ سارے کا سارا اتنا زیادہ کھانا پینا اور ایسی عیاشیاں شروع کی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کو سنبھالا۔ اب یہ اکیلے ہیں، حکومت بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، ارکان دولت بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، صرف حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کو سنبھالتے ہی سارے کا سارا ان سے لے کر دوبارہ بیت المال کے اندر جمع کر دیا، یہاں تک کہ جو ان کی اپنی بیوی ہے، ان کا نام ہے فاطمہ، یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کے 4 بھائی ہوئے، چاروں کے چاروں بادشاہ بنے،
خامن ہے تو وہ بھی بادشاہ بنتا ہے. تاریخ میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کا باپ بھی بادشاہ ہو, جس کے بھائی بھی سارے بادشاہ بنے ہوں اور جس کا خامن بھی بادشاہ ہوا ہو. کوئی عورت ایسی نہیں. فاطمہ ہے, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ہیں. ان کے پاس بہت سارا زیور تھا جو کہ بیت المال ہی سے لے کر باپ نے دے دیا تھا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرمانے لگے یا مجھ سے طلاق لے لو یا سارے کا سارا بیت المال میں جمع کر دو. وہ بھی سارے کا سارا جمع کر دیا. اب کھانے کے لیے کچھ نہیں. گھر میں تشریف لاتے ہیں تو چھوٹی سی بچی ہے, بات کرتی ہے تو منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹی کیا بات ہے, اچھی طرح کھل کر بات کیوں نہیں کرتی؟ کہا کہ ابا جان کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, صرف پیاز میں نے کھایا ہے, اس لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر بات کرتی ہوں کہ آپ اس بو کو محسوس نہ کریں, آپ کو تکلیف نہ ہو. کہا بیٹی اگر تم یہ چاہو تو سارا بیت المال میں تمہیں دے دوں, لیکن تیرا باپ سیدھا جہنم میں چلا جائے. پسند ہے تو ایسے کر لو. کہا کہ جی نہیں, ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے.